پیریٹیولی جیسے شراب کو دیکھ رہے ہیں ویسے دیکھ رہے ہیں؟ مطلب یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایمانیات کے اندر شامل نہیں ہے؟ یہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں مدار ایمان کی اصطلاح جو مسیح موعود نے استعمال کی ہے وہ ان چیزوں کے متعلق ہے جو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے متعلق مسیح موعود نے کہا ہے کیا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ماننا ضروری ہے؟ بالکل، لیکن ہم اس کو ارکان اسلام نہیں کہہ سکتے۔ آپ کو آئیے سمجھ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی اگر کوئی آدمی کفر کرے، یعنی کوئی آدمی اگر کفر کرے اور قرآن کا انکار کرے وہ پھر بھی مسلمان رہے گا، یہ کہہ رہے نہیں، ہیں وہ آپ؟ شناخت کے لحاظ سے مسلمان ہی رہے گا، بالکل شناخت کے لحاظ سے، آئیڈینٹی کے لحاظ سے۔ ہاں جی۔ آپ نے اس کا جواب نہیں مجھے دیا جو میں آپ کو ابھی سوال پوچھا ہے۔ او یار مجھے شراب اب کس زمر میں آتی ہے؟ نہیں، میں تو قرآن میں میں نے نہیں یہ آپ کو پوچھا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مدار ایمان میں وہی باتیں شامل ہیں جو ان احادیث میں جو موجود ہیں جو شناخت کے لحاظ سے کسی کو مسلمان بناتی ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں پیارے بھائی کہ آپ مدار ایمان میں پوری قرآن ہر آیت کو لا رہے ہیں مدار ایمان میں، پھر پیارے بھائی کوئی نہیں مسلمان رہتا شناخت کے لحاظ سے بھی۔ جی میں اصل میں جب شناخت کے لحاظ، اصل میں میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ میں چونکہ مرزا صاحب کو تو نبوت کے منہج پہ پرکھوں گا، تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حیات و وفات کا جو حصہ ہے مسئلہ جو ہے مدار ایمان نہیں ہے، یعنی اس پر انسان کچھ بھی قیدہ ہو اس پہ مدار ایمان پر فرق نہیں پڑے گا۔ اور لیکن جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے شراب کی مثال ایک دی ہے، نہیں، وہ کافر ہو جائے گا، لیکن مدار ایمان کا مطلب آپ مجھے کہیں پیارے کافر ایک منٹ بھائی میری بات دیکھیں، اگر وہ دیکھیں میں آپ کے پاس آیا ہوں، دیکھیں آپ مرزا صاحب کو مانتے ہیں نا اور میں نہیں مانتا، تو میں تو ان کے جو دلائل ہیں کہ وہ جو انہوں نے دی، اس کا مطلب یعنی کہ 12 سال تک مرزا صاحب صرف آئیڈینٹی کے لحاظ سے صرف مسلمان تھے؟ نہیں ابھی آپ نے خود یہ بات کی ہے، ابھی یہ آپ کے اپنے الفاظ ہیں کہ وہ صرف آئیڈینٹی، میں نے یہ ورڈ لکھا بھی ہے، آپ نے کہا کہ میں نے کہا ہے کہ مسیح موعود آئیڈینٹی کے لحاظ سے صرف مسلمان تھے، میں نے کہا ہے یہ نہیں ابھی نہیں، تو آپ نے خود کہا نا کہ جب میں نے آپ سے یہ بات کی کہ یعنی کہ کوئی شخص جو ہے وہ کفر کرے، قرآن کا انکار کرے، تو پھر وہ مسلمان رہے گا، تو آپ نے کہا کہ نہیں وہ آئیڈینٹی کے لحاظ سے رہے گا، تو یہاں پر تو 30 آیات ہیں 30 آیات ہیں جس کا نفی کیا جا رہا ہے۔ جب میں نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثالیں دی اور میں نے آپ کو کہا کہ وہ حق پہ تھے پیدائش سے لے کے وفات تک، حالانکہ بعض اوقات آپ کی اجتہادی خطا ہوئی ہے، پھر بھی وہ سچے پکے سب سے اعلیٰ رہے ہیں وفات سے پیدائش تک۔ تو جب مسیح موعود علیہ السلام نے اجتہادی خطا کی، وہ شناخت کے لحاظ سے نہیں تھے مسلمان، وہ پکے سچے مسلمان تھے۔ پھر ایک کام کر لیتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ رضی بھائی مرزا صاحب کو استثناء حاصل ہے ان سب چیزوں سے، یہ بات کہتے ہیں تو پھر یہ مسئلہ مطلب مرزا صاحب کے اوپر یہ چیزیں جتنی چیزیں ہیں اس کی امپلیمنٹیشن مرزا صاحب کے اوپر نہیں ہو سکتی، اس سے وہ استثناء ہے۔ یہ نبوت کو آپ سمجھ نہیں۔ آپ مجھے بتائیں، اب آپ میوٹ ہو کے میرا سوال سنیں، اس کا جواب دیں۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے کہ منافقین کے لیے دعا نہیں کرنی، اگر آپ آج کریں آپ کافر ہیں؟ بتائیں مجھے ہاں یا نہ۔ اگر تو قرآن میں یہ آیت آ گئی ہے اور آپ ذرا یہ بات آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب آئی ہوگی، میرے سے وہ نہیں گزری، لیکن میں اگر یہ آئی ہے تو ٹھیک ہے بھائی، میں آج کروں گا تو مجھے تو لگتا ہے میں ہو جاؤں گا کافر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت نازل ہوئی تھی، آپ نے اپنی آپ رحمت للعالمین تھے، آپ نے اس میں تعویل کی تھی، کوئی جو کہے الزام بھی لگائے وہ خود کافر ہے۔ آپ میرے سے متفق ہیں؟ مجھے استثناء دے دیں اس بات کے اوپر، اس لیے کہ میں نے یہ واقعہ پورا نہیں پڑھا ہوا، تو ابھی پڑھا دیتے ہیں آپ کو، ابھی پڑھا دیتے ہیں یار۔ ابھی بھائی میری بات، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہم نے سننی، بس مسیح موعود پہ اعتراض کرتے تھے جب تک آپ نبوت کو سمجھیں۔ اچھا میں نے اعتراض کون سا کیا ہے مجھے یہ بتائیں نا ذرا، میں نے تو اعتراض تو میں نے کیا نہیں۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی شناخت بڑی بات، میں نے آپ کو کہا ہے بعض انبیاء سے جب اجتہادی خطا ہوتی، جب تک اللہ نے ان کو نئی بات کھل کے بتائی، تو اگر وہ کوئی بات کرتے تو ان پہ الزام نہیں لگا سکتے آپ۔ بھائی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ان کو اللہ نے کھل کر نہیں بتائی، میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں، لیکن پھر جماعت احمدیہ کیوں یہ بات کہتی ہے کہ قرآن میں 30 آیات موجود تھیں، صحابہ کا اجماع تھا اور حدیثیں موجود تھی؟ پھر میں یہی تو بات آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ پھر جماعت کیوں کہتی ہے؟ پھر یہ کہیں کہ اس کا اسی طریقے سے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے
کہ مجھے موسیٰ اور یونس پہ فضیلت نہ دو اور ابراہیم خیر البریہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں کر رہے تھے قرآن میں ثابت تھا کہ آپ افضل ہیں، لیکن کیونکہ اللہ نے آپ کو کھل کے ابھی نئی بات سمجھائی تھی آپ نے یہ باتیں کی تھی. سیم چیز ہے، لیکن آپ یا تو سمجھنا نہیں چاہ رہے یا میں سمجھا نہیں سکا. لیکن میں نے جو دلائل آپ کے سامنے رکھتی ہیں، قرآن میں 3 آیات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رسول ہیں. ان میں واضح کہ آپ افضل ہیں، کیونکہ یہ آپ کی ایک فضیلت کی نشانی کہ آپ ساروں کے لیے آئے ہیں، اور جو پچھلے انبیاء تھے وہ قوموں کے لیے آئے تھے. سوال یہ ان 3 قطعی آیت کے باوجود کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے موسیٰ یا یونس پہ فضیلت نہ دو؟ کہا تھا نا. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کی تھی؟ نہیں، کیونکہ ابھی اللہ نے بتایا نہیں تھا. اسی طریقے پہ آیات موجود تھی وفات مسیح پہ، مسیحوں نے ان کی تعویل کی کیونکہ احادیث میں نزول کا ذکر تھا. لیکن اسی صفحے پہ جہاں آپ نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آپ نے وہاں کھل کے لکھا ہے کہ اس پیش گوئی کا حصہ میں خود بھی ہوں. تو وہاں پہ یہ بات بھی موجود. ٹھیک ہے، میں ایک منٹ رکیے گا. اچھا، میں جو میری سائڈ کے لوگ ہیں نا وہ پلیز خدا را یار آپ لوگ ناراض نہ ہوئیے گا، چونکہ نبی کو نبی کے منہج سے پرکھا جاتا ہے، تو اس لیے میں تھوڑا سا یہ بات کر رہا ہوں، تو میرے اپنے لوگ مجھ سے ناراض نہ ہو. تو رضی بھائی آپ سے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ مطلب یہ اجتہادی غلطی ہے نا، ابھی آپ نے کہا کہ جو وہ حیات عیسیٰ کا عقیدہ جو تھا مرزا صاحب کو چونکہ استثنا تھا تو وہاں پہ اجتہادی غلطی تھی. تو رضی بھائی پھر آپ یہ جو اجتہادی غلطی تھی، تو اگر کمپیریزن کر لوں میں، تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں مطلب کہ اجتہادی غلطی جو تھی وہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نعوذ باللہ مطلب وہ بھی اجتہادی غلطی پر تھے. آپ یہ بات مطلب پھر اگر مرزا صاحب تھے تو پھر وہ بھی کس موضوع وہی ابھی جو آپ نے بیان کیا نا وہ اس کے وہ منافقین کے لیے جو وہ دعا کرنے والے، وہاں بالکل وہاں اجتہادی خطا ہوگی. یہ تو پوری امت کا اجماع ہے کہ اجتہادی خطا ہو سکتی ہے انبیاء سے. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب میں پھر دوبارہ بھائی میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، یہ آپ کے سارے بابوں کا عقیدہ ہے. یہ آپ ٹھیک ہے ہوگا بھائی، میں بھائی میرے اوپر کوئی فتویٰ نہ لگ جائے، مجھے اپنے آپ کو کلیئر کرنے دینا بھائی. میں مجھے نہیں پتا، میں اس لیے کیونکہ آپ کی بات سے جو سمجھا ہوں نا میں. یہ دیکھیں، یہ شرح مشکل الاثار امام طحاوی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے. یہ امت میں انہوں نے عقیدہ الطحاویہ لکھا ہے. عقیدہ طحاویہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث مانتے ہیں. اس میں انہوں نے وہی حدیث پیش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جب عذاب قبر کا انکار کیا، انہوں نے اس کی کیا تشریح کی آگے. وہ کہتے ہیں وَفِي هَذَا مَا قَدْ دَلَّ عَلَى مُوَافِقَهُ اُرْوَى أَمْرَ عَلَى مَا رَوَتْ مِنْ ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ وَكَانَ هَذَا عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَوْلَى بِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ مِمَّا رَوَاهُ مَسْرُوقٌ وَذَكْوَانُ عَنْهَا لِأَنَّ فِي هَذِهِ التَّقَدُّمَ دَفْعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم اثباته إياه بعد ذلك. اس میں وہ یہ کہہ رہے وہ کہہ رہے قول ابو جعفر فکان فی هذا الحدیث، اس حدیث میں یہ ہے ما قد دل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دلالت کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کان دفع ذلك فی البدء، کہ شروع میں انہوں نے اس کا انکار کیا قبل ان یوحى الیہ انہم یفتنون فی قبورہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کا پہلے انکار کیا، پھر آپ پہ وحی ہوئی ہے. ایک سیکنڈ میں بات ختم کر رہا ہوں، میں بات ختم کر رہا ہوں، 2 سیکنڈ تو سن لیں یار، ایسے تو نہ کریں، پھر آپ کو بات نہیں سمجھ آنے والی اگر آپ بات سنیں گے نہیں. آخری بات میں آپ کو کر رہا ہوں پیارے بھائی، آپ تھوڑا اپنے گھر کے اندر بھی دیکھیں کہ جن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، آپ اس بات سے ڈریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی اپنی رحمت کی وجہ سے غلطی کی، پھر اللہ نے آپ کی اصلاح کی. یہ ابن حجر سارے قبول کرتے ہیں. یہ دیکھیں البانی کیا لکھتے ہیں، شیخ الالبانی کا یہ فتویٰ ہے. وہ کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَطْلَقَ عَلَى نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ حِينَمَا كَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَيْهِ يَقُولُ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، کہ وحی سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، میں معذرت سے کہہ رہا ہوں یہ البانی اس جملے سے کافر ہو چکا تھا. یہ بریلویوں کا بھی ان پہ فتویٰ ہے. وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گمراہ تھے نزول وحی سے پہلے.
رضی بھائی ایسی باتیں نہ، میری بات سنیں، یہ میں نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں یہ کفر ہے، یہ میرا نہیں عقیدہ. اچھا میری بات سنیں نا، میری بات سنیں یار، مجھے میں دیکھیں، مجھے مرزا صاحب پر ہی رہنے دیں، آپ کی مہربانی ہے. دیکھیں رضی بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عذاب قبر کا انکار کیا تھا، کیا اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عذاب قبر کے متعلق بتایا تھا؟ اس کے بعد نہیں بتایا تھا، اس کے بعد بتایا تھا. تو میری بات سنیں نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں وہ بتا دی. بھائی ایک منٹ دیتے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب قبر کے بارے میں نہیں بتایا تھا، تو اس لیے آپ کو نہیں پتا تھا، سمپل. لیکن یہاں پہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا مسئلہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے مطابق 30 آیات میں بتا دیا تھا. تو جو دوسرے یہ دونوں باتیں رضی بھائی ایک جیسی نہیں، یہ دونوں باتیں ایک جیسی نہیں ہے نا. کیوں ایک جیسی ہیں؟ میں نے آپ کو 3 مثالیں دی ہیں، آپ نے ایک کا ذکر کیا، اب 2 دوسری کا جواب دیں. میں انتظار کروں، دے جواب. منافقین کے لیے دعا اور فضیلت پہ جواب دیں مجھے. میں نے وہی کہا کہ دیکھیں مجھے اب میں نے آپ کو جو ایک بات بتائی ہے اس کے اوپر تو میں نے بتا دی کہ یہ بات تو ایک جیسی نہیں ہے. اب اس مجھے ہاں جی اجتہادی خطا میں ثابت کر رہا تھا نا. نہیں پہلے آپ پہلے اس کی بات تو کر لینا، یہ جو قبر والی بات ہے، کیونکہ آپ بار بار اس کی مثال دے رہے تھے. اس کو میں نے بطور مثال آپ کو دی تھی کہ یہ ممکن ہے ایک نبی ایک غلطی کرے، وہ اس وقت بھی صحیح راستے پہ ہوتے. یہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جب مسیح موعود علیہ السلام غلطی پہ تھے وہ پھر بھی صحیح راستے پہ تھے، اس کے لیے میں نے یہ دلیل استعمال کی تھی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں جو مسئلہ قرآن کی 30 آیات میں موجود ہو اور جو 3 آیات میں ہو موجود ہو، وہاں پہ اجتہاد کیا ہی نہیں کیا ہی نہیں جا سکتا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن سلول پہ اجتہاد کیا، وہ قطعی آیت تھی، اس پہ آپ نے ابھی تک ایک لفظ نہیں کہا. یا تو آپ خود کنفیوز ہو رہے ہیں، اس وقت آیت نازل ہو چکی یا نہیں تھی. چلیں اس کو سمرائز کرتے ہیں، میرا خیال آج کافی اچھا تو میں سمرائز آپ کو آخر میں کرتا ہوں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت نازل ہوگی، منافقین کے لیے 70 بار بھی دعا کرے نہیں ہم معاف کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آگے سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابھی بھی دعا کریں، اللہ نے تو آپ کو روک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس سے زیادہ دعا کروں گا. آیت آگی تھی قطعی یا نہیں آئی تھی؟ آئی تھی. دوسری مثال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ واضح قرآن میں فرما رہے کہ آپ سب انبیاء، آپ پوری انسانیت کے لیے بھیجے گئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ وہ آخر الرسل ہیں، خاتم الانبیاء، جن کو ساروں کو علم تھا کہ وہ فضائل میں سب سے اعلیٰ ہوں گے، جو آخری شریعت لائے تھے. قرآن قطعی الدلالہ، اگر آپ مجھے پوچھیں 3 قطعی آیتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے لیے کہ آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں، یہی آیات سارے علماء میرے علم کے مطابق یہی پیش کریں گے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. یہ آیات قطعی ہیں، نازل ہو چکی تھی، اس کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فضیلت کا انکار کیا. صحیح ہے، لیکن اصل میں رضی بھائی بات کہ دیکھیں آپ بار بار قبر کی مثال دے رہے تھے نا، تو لیکن آپ نے خود تسلیم کر لیا کہ عذاب قبر کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھا ایک مجھے بات کر رہے ہیں، تو آپ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رائے تھی وہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے پہلے تھی. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ کی مطلب آپ کے مطابق جو مرزا صاحب کی رائے تھی وہ قرآن کی 30 آیات میں اللہ تعالیٰ کی اللہ نے آلریڈی بتا دینے کے بعد وہ اس کے بعد تھی. اب یہ اب آپ غلط بات کر رہے ہیں میری طرف منسوب. میں نے عذاب قبر کی مثال آپ کو دی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا وہ پھر بھی حق پہ تھے. مثال بنتی نہیں ہے یہاں پہ، اس کو یہ مثال بنتی نہیں ہے نا رضی بھائی. کیوں نہیں بنتی؟ دیکھیں کیوں نہیں بنتی؟ کیونکہ وہ دیکھیں وہاں پر آپ اللہ تعالیٰ نے جب وہاں پہلے تو رہنمائی نہیں، مطلب اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی نہیں تھی، بتایا نہیں تھا. جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا صحیح راستے پہ یہاں پر تو 30 ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے آپ صحیح راستے پہ. یہاں پر تو مرزا صاحب یہاں پہ تو آلریڈی قرآن نے 30 آیات ریویل ہو چکی تھی وفات عیسیٰ کی، اور صحابہ کا اجماع بھی تھا یہاں پر. تو مرزا صاحب دیکھیں مرزا صاحب کو صحابہ کا اجماع جو تھا وہ بھی تو تھا نا، مطلب صحابہ کا اجماع ہو اور یہ ہو ہی نہ سامنے، مطلب وہ کسی نہ کسی لٹریچر کسی نہ کسی ریٹن فارم میں تو ہوگا نا. اور وہ جانتے ہوئے کہ اجماع صحابہ ہے
تو وہ جو غلطی ہے وہ اس غلطی کو اب کیسے کنسیڈر کرنا ہے اب مجھے نہیں پتا، کیونکہ مرزا صاحب کو چونکہ استثنا ہے وہاں پر، باقی لوگوں کو استثنا نہیں ہے. نہیں یہ نہیں میں نے کہا، میں آپ کو بھائی جو بات سمجھا رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے آپ کا جو دعوت ہے نا وہ بدل گیا ہے. پہلے آپ کا دعوت ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام حیات مسیح کے قائل تھے، قرآن میں وفات مسیح کا تذکرہ ہے، تو کیونکہ وہ غلط عقیدہ ہے کیا وہ کامل اتباع میں تھے؟ اس کے جواب میں نے آپ کو کہا تھا کہ پیارے بھائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اجتہادی غلطیاں کی ہیں، یا مثال کے طور پہ نوح علیہ السلام نے 40 سے 100 سال تک وہ کشتی بنا رہے تھے، ان کو لگ رہا تھا ان کا بیٹا بچے گا لیکن وہ نہیں بچا، لیکن ان 40 سے 100 سال تک وہ صحیح راستے پہ تھے. اللہ کا وعدہ بھی نازل ہو گیا کہ میں آپ کی اہل کو بچاؤں گا. قطعی تھا کہ جو نیک ہیں وہی بچائے جائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی آپ نے اس کی تعویل آپ کو جو سمجھ آئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کا بیٹا بھی بچایا جائے گا، لیکن وہ نہیں بچا، تو وہاں پہ آپ نے اجتہادی غلطی کی ہے، ٹھیک ہے. لیکن آیت بھی نازل ہو چکی تھی، میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی، پھر بھی وہ سیدھے راستے پہ تھے. اسی طرح حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام، قرآن میں وہ آیات واضح تھیں، لیکن احادیث کے جو نزول کا عقیدہ ہے وہ کیونکہ امت میں رائج تھا، آپ نے بھی ان احادیث کو لے کے آیات کی تعویل کی، اور اس سے آپ کی صداقت ثابت ہوتی کہ آپ نے کوئی پلاننگ نہیں کی تھی. جب اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ اصل معاملہ یہ، آپ نے اعلان کر دیا اور اپنے پہلے موقف کو میں نے آپ کو کہا ہے شرکیہ عقیدہ ہے، میں نے تو کہا تھا آپ بھی نہیں مشرک، آپ بھول رہے ہیں اب سارا کچھ. نہیں، حیات عیسیٰ کا جو، ایک منٹ رضی، ایک منٹ پلیز، اب یہاں پہ رکیے گا. اویس بھائی کیا یار ایسے بھائی ایک منٹ رضی بھائی، بس پلیز رضی بھائی پلیز، میں بس میری بات سنیں. مطلب ایسا، مطلب حیات عیسیٰ کا جو عقیدہ ہے، یہ ایسا شرکیہ عقیدہ ہے جو تماکیاں کھا جاتا ہے. آپ اس چیز کو تو مانتے ہیں؟ مطلب شراب آسمان کے ساری نیچے سب سے، نیکیاں کو کھاتا ہے یا نہیں کھاتا؟ یار ابھی ہم حیات عیسیٰ کی تو بات کر لیتے نا. اچھا، آسمان کے نیچے سب سے بڑا گناہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا ہے. حیات عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ تو ختم نبوت کا انکار ہے. تو یہاں پر تو میں تو اس لیے یہاں پر رکا ہوں کہ آپ مجھے صرف اس کے اوپر ہی لے کر چلیں. آپ کو میں کہتا ہوں، میں منہج نبوت پر جب پرکھنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں ہم کہیں اور جائیں گے نہیں، کسی بندے کی طرف نہیں جائیں گے، کہیں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر مجھے، ہاں پلیز یہاں پر جو ہے اس ٹھیک کو ہے. کلیئر کریں آپ. آپ مجھے یہ بتائیں اویس بھائی، ابھی جو آپ نے یہ جملہ ادا کیا کہ جب حیات کے قائل تھے حق پہ ہیں، جب وفات کے قائل حق پہ ہیں، جب نوح علیہ السلام کو لگ رہا تھا کہ ان کا بیٹا بچے گا، وہ حق پہ تھے یا نہیں تھے 40 سے 100 سال تک؟ جواب دے مجھے. اللہ کا وعدہ آیا تھا، بتائیں مجھے. اب آپ کہیں گے میں نہیں جواب دینا، جواب آپ میوٹ پہ ہیں.